حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں کسی مسئلہ پر صلح کرانے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلی صف میں موجود تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ کیا آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں۔ ناظرین مکرم، مسجد نبوی شریف کے اندر یہ منظر اور پہلی صف کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی اور حضرت ابو بکر صدیق پہلی صف میں موجود اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے تو مؤذن نے عرض کی کہ آپ نماز پڑھائیں گے تاکہ میں اقامت کہوں، تو انہوں نے کہا کہ حضور موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں جماعت کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کرا دی۔ دوران نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف اول میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دونوں ہاتھوں سے تالی کی آواز نکالی۔ یہ اس لیے تھی کہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں کو بجایا تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی اور جانب التفات آپ نے نہیں فرمایا، نہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی یعنی ہاتھوں کے بجنے کی آواز زیادہ ہو گئی، یعنی زور زور سے نماز کے دوران، بڑی آپ نے توجہ رکھنی ہے ناظرین مکرم، ہم کس جہان میں رہتے ہیں، کہاں فتووں کا دور اور کہاں ہماری عقل اور شعور کا دور، لیکن عشق اس سے آگے سوچتا ہے۔ عشق کی زبان اور ہے، ادب صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ادب، عشق اور محبت کا انوکھا انداز ہے۔ نماز رب ذوالجلال کی ہے لیکن ہاتھوں پر ہاتھ بج رہا ہے، نماز جاری ہے، کسی نے اس کا رد نہیں کیا کہ نماز ٹوٹ گئی۔ جب آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو دیکھا، یعنی نماز جاری ہے تو دیکھا، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے تو انہوں نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مڑ کے دیکھا تو حضور پیچھے کھڑے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پر کھڑے رہو، یعنی کہ اشارہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، جیسے کہ بندہ کسی کو اشارہ کرتا ہے کہ نماز جاری رکھو یا یہ کام جاری رکھو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف اول کے بالکل برابر آ گئے، یعنی جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے آپ بالکل پیچھے آ گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ ناظرین مکرم، اسی لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا انداز سب سے نرالا تھا، اور دنیا آپ کو صداقت کے بادشاہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہنشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ ناظرین مکرم، یہ اس حدیث پاک کا مین نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر یہ وہ منظر تھا جب سارے صحابہ کرام، عشق کے سارے شہنشاہ، حضور کی بارگاہ کے سارے محبین، آقا کا ادب کرنے والے، حضور کی بارگاہ کا حیا کرنے والے سارے صحابہ کرام کا جرمٹ تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا
या अबा बकरिन मा मनअका अन तस्बुता इज अमरतुका, ए अबू बकर जब मैंने कहा था कि नमाज जारी रखो, नमाज पढ़ाओ, तो तुम पीछे क्यों आ गए, मेरी बात को तुमने नहीं माना, ये क्या वजह थी इसकी? तो फकाल अबू बकरिन मा काना ले इब्ने अबी कुहाफता अन युसल्लिया बैना यदई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुकर्रम, ये तारीख साज अल्फाज हैं और ऐसे अल्फाज हैं जो आशिक है वही समझ सकता है, जिसके अंदर मोहब्बत रसूल है, हजूर का अदब है, वही समझ सकता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि वो हजूर के सामने इमामत कराए, आका की मौजूदगी में उसके आगे खड़े होने की क्या जुर्रत है अबू कहाफा के बेटे की? तो इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीखी अल्फाज में अदब किया कि या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा का बेटा कौन है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि जिन्होंने हमें दीन दिया, जिन्होंने हमें रब की तौहीद बताई, जिनकी वजह से अबू बकर आज मुसल्ले पर खड़ा है, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए मेरी क्या मजाल है, जिसका मैं बेटा हूं उसकी भी क्या हैसियत है कि आपके होते हुए मैं मुसल्ले पर खड़ा हो जाऊं। नाजरीन मुकर्रम, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा और खुदा का रसूल बस। जिन्होंने इश्क रसूल किया होता है, जिन्होंने मोहब्बत रसूल की होती है, उनके अंदाज ही नराले होते हैं, उनकी मोहब्बत का अंदाज ही सबसे वराउल वरा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क की वो खैरात अता फरमाए, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खैरात अता फरमाए। जब एक मौका पर जंग का मौका था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर से जंग के लिए कुछ हिस्सा डालने का कहा और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी हिस्सा डालने का कहा। यानी सहाबा किराम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लेने के लिए गए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, घर का सारा सामान लेकर, घर के अंदर कुछ भी ना छोड़ा, हजूर की बारगाह में आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर घर में कुछ छोड़ कर आए हो? तो कहा, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूं। ये मोहब्बत जब होती है तो फिर इसकी लिमिट नहीं होती, इसकी हद नहीं होती, ये बगैर हद के होती है। इसी को मवद्दत कहते हैं, इसी को इश्क कहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।